الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت امرأة فرعون وقالت اور کہا امرأة فرعون فرعون کی بیوی نے قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لی میرے لیے ولا کا اور تیرے لیے لا تقتلوہ اسے قتل نہ کرو عسیٰ امید ہے ان ینفعنا کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا او یا نتخذہ ہم اسے بنا لیں گے ولدن بیٹا وہم اور وہ لا یشعرون سمجھتے نہیں تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس صندوق کے اندر بند تھے وہ صندوق فرعون کے محلات کے قریب پہنچا اور فرعون کے جاسوسوں نے فرعون کے فوجیوں نے وہ صندوق لے جا کر فرعون کے دربار میں رکھ دیا تو فرعون اور اس کی بیوی نے وہ صندوق جب کھلوایا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت اور پیارا بچہ نکلا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھ دی تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس سے محبت کرنے لگ جاتا، اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر بیان فرمائی ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی ہے۔ تو ظاہر ہے ان کو یہ تو پتہ تھا کہ جس طریقے سے یہ بچہ آیا ہے اس سے تو واضح یہی ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کا بچہ ہے جس نے اس کو ذبح ہونے سے بچانے کے لیے دریا کے حوالے کر دیا۔ تو اب فرعون نے اور جو اس کے خون خوار ساتھی تھے انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ اس بچے کو ہر حال میں ذبح کیا جائے، لیکن جو فرعون کی بیوی تھی وہ کہنے لگی کہ اس کو قتل مت کرو کیونکہ یہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک بن سکتا ہے اور اس سے ہم فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو چیز جو بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے، امرأۃ فرعون، کہ فرعون کی بیوی کون تھی۔ اس کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسیہ بیان کیا ہے، اور یہ خاتون دنیا کی سب سے بلند ترین مرتبہ پر جو خواتین ہیں ان میں سے ایک تھیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں پر برتری ایسی ہی ہے جیسے ثرید کی برتری تمام کھانوں پر۔ اور اسی طرح سورہ تحریم کے آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید ان کے متعلق بیان فرمایا ہے، آسیہ کے متعلق، کہ جو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور وہ کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا لے جنت میں اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ تو فرعون کی بیوی اس کا نام آسیہ تھا۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے کہ فرعون اولاد سے محروم تھا، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اور اس کی دلیل کیا ہے، او نتخذہ ولدن، کہ یا تو ہم اس کو کیا ہے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک طرف اس کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اولاد کی خواہش رکھنے کے باوجود اولاد حاصل نہیں کر سکا۔ اور ہم بھی اپنے لاہور کے اندر دیکھ لیں، جو ایک مشہور بزرگ مدفون ہیں علی حجویری ان کا نام ہے،
ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن لوگ ان کو داتا کہتے ہیں، لوگ ان کو گنج بخش کہتے ہیں، ان سے جا کے مال مانگتے ہیں، ان سے جا کے اولادیں مانگتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ ان کے پاس خود اولاد نہیں۔ اسی طرح فرعون وہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہے، اولاد کی خواہش بھی ہے لیکن اولاد موجود نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ یہ جو جتنے بھی دعوے کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دکھلائی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتا اللہ رب العالمین کے سوا۔ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ نہ کوئی شفا دے سکتا ہے، نہ کوئی اولادیں دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہی اولاد دیتے ہیں۔ اگر یہ اولادیں دینے والے ہوتے تو سب سے پہلے اولادیں ان کے پاس خود ہوتی، خود ہی اپنی اولاد لے کر آتے، لیکن یہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہیں دیں، جس کو او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جوڑے اللہ رب العالمین دے دے، یا اللہ رب العالمین بانجھ بنا دے، یا لڑکے لڑکیاں دے دے، لڑکیاں لڑکیاں دے دے، اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو فرعون کی اولاد نہیں تھی، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود اولاد سے محروم ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ سیدہ آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی، عسیٰ ان ینفعنا، کہ امید ہے یہ ہمیں نفع دے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہی بات فرعون بھی کہہ دیتا قرۃ عین لی ولک، تو یقیناً سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو فائدہ پہنچا دیتے، وہ بھی ایمان لے کر آ جاتا، لیکن شروع سے ہی اس کے دل کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی۔ تو جب سیدہ آسیہ نے کہا تو اللہ رب العالمین نے وہ سچ کر کے دکھایا کہ وہ سیدہ آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اس کو وہ نفع پہنچایا جو کم ہی کسی بچے نے اپنے پالنے والی کو پہنچایا ہو۔ اور وہ کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لے کر آ کر کامیاب ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت بیان فرما دی ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے محل بنا دیا ہے۔ تو یہ کامیابی ہے، کس لیے؟ عسیٰ ان ینفعنا، کہ انہوں نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنی، اور نفع بھی ان کو اس اعتبار سے دیا کہ وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، مومن بن گئیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ساتھ میں یہ بات بھی بیان فرما دی، جو فرعون کی بیوی آسیہ نے یہ بات کہی تھی کہ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، اس کو قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ اس طرح انہوں نے بات نہیں کی، ان کے شعور میں بھی نہیں تھا کہ یہی بچہ ہوگا، جب بڑا ہوگا تو ہمارے زوال اور ہماری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو یہاں پر ایک تو درس ہمیں کیا ملتا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ رب العالمین سے اولاد انسان کو طلب کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ اولاد کا جو مطالبہ ہے وہ کس لیے ہو؟ قرۃ عین، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس لیے رب العالمین نے دعا کی نا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک وہ کیسے ہوگی؟ جب ظاہر ہے وہ دین پر چلیں گے، اسلام پر چلیں گے، اللہ کے احکامات ماننے والے ہوں گے، اللہ کے حقوق ادا کرنے والے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں گے، تو یقیناً وہ اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ والدین ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک صالح ہے، وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نفع پہنچانے والی ہے، یہ استغفار کریں گے، دیگر عبادات کریں گے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے ذریعے سے اجر و ثواب دینا ہے، ہمارے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہی بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جب کس کو بچانا چاہے تو پھر کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب ارادہ سب کا یہی تھا، فرعون کا بھی اور اس کے دیگر حواریوں کا بھی، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے،
لیکن اللہ رب العالمین کی تدبیر کے آگے کوئی نہیں چل سکا۔ اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کا امر نہیں چلتا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب ہے، کوئی اللہ رب العالمین کے امر پر غالب نہیں آ سکتا۔ جب اللہ کا ایک حکم ہے، جیسا کہ پچھلے دروس میں بھی آپ کے سامنے رکھا کہ پوری کائنات مل کر نفع انسان کو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے نہ لکھا ہو، اور پوری کائنات مل کے نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے نہ لکھا ہو۔ اور یہ عقیدہ ہمیں نظریہ اس طرح اپنا مضبوط بنا لینا چاہیے، اور ان آیات سے یہی عقیدہ، یہی نظریہ انسان کا مضبوط ہوتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔